ایک خاموش گاؤں جو صحرا کے کنارے پر واقع تھا، وہاں علی بابا ایک سادہ زندگی گزارتا تھا۔ وہ اپنے خوابوں کو خاموشی سے اپنے ساتھ اٹھائے رکھتا تھا، بالکل اس لکڑی کی طرح جو وہ اپنی پیٹھ پر اٹھاتا تھا۔ ایک دن وہ پہلے سے بھی زیادہ گہرائی تک نکل گیا۔ صحرا آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ماند پڑنے لگا اور اس کی جگہ سرگوشی کرتے درختوں نے لے لی۔ اچانک علی بابا نے دور سے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنی۔ وہ فوراً ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کا دل دھیرے دھیرے دھڑک رہا تھا۔ سردار نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا، کھل جا۔ سم سم پتھریلی دیوار کانپ اٹھی اور آہستہ آہستہ ایک چھپی ہوئی غار ظاہر ہو گئی۔ کافی دیر بعد جنگل ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ علی بابا آہستہ آہستہ آگے بڑھا، تجسس اس کے قدموں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ غار کے اندر بھولے بسے خزانے چمک رہے تھے۔ سونا اور ریشم خاموشی سے پڑے تھے، وقت کی دسترس سے دور۔ لیکن علی بابا نے دولت سے بڑھ کر کچھ محسوس کیا۔ اس نے زیادہ کچھ نہیں لیا، بس اتنا کہ اس کی سادہ زندگی آسان ہو جائے۔ اس کا دل ہلکا ہی رہا، لالچ سے بالکل پاک۔ جب سورج ڈھلنے لگا، علی بابا گھر واپس لوٹ آیا۔ گاؤں نے اسے سنہری گرمجوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ جو کچھ اسے ملا، اس نے آرام کے بجائے مہربانی کو چنا۔ اس نے خاموشی سے بانٹا اور گاؤں آہستہ آہستہ اس کے ساتھ نکھرنے لگا۔ جنگل نے اپنا راز ویسے ہی سنبھالے رکھا جیسے پہلے تھا، مگر اب اس میں ایک نرم دل کی کہانی بھی تھی، اور کبھی کبھی یہی سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے۔